أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم عما بعد. آج ہم قرآن لینگویج کلاس میں جو اسم ہے یا جو کلمے کی ایک قسم ہے اسم فعل اور حرف میں سے جو اسم ہے یعنی ناؤن، اس کا تقریباً لاسٹ کلاس دیکھیں گے اس بیسک فاؤنڈیشن کورس میں. ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از اسماء موصولہ. یہ بھی قرآن ٹرانسلیشن یا ترجمہ سیکھنے کے لیے یہ ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بہت آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، بٹ بیسکس اس کو یاد رکھنا ہے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تو اسماء موصولہ، اس کو اب ریلیٹو پروناؤنز بھی کہتے ہیں انگلش میں. اسماء اسم کی جمع موصولہ، جیسے کہ ورڈ بھی بول رہا ہے کہ موصول یعنی وصل، اس میں کچھ وصل، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کا مطلب اسماء موصولہ ایک قسم کا اسم کی کیٹیگری ہے. تو یہ اسماء ہے جن کا کام یہ ہے کہ یہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جوڑنے کا کام، ایک جملے کے ایک حصے کو جملے کے دوسرے حصے کے ساتھ جوڑنا. یعنی ایک جملہ، یہ مان لیجیے یہ جو آپ کا سرکل ہے اسماء موصولہ ہے، اس جملے کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کے ذریعے. تو یہ جو جوڑنے کا کام کرتا ہے اس کو بولا جاتا ہے اسماء موصولہ، ریلیٹو پروناؤنس. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں جب بھی آپ اردو میں جو بھی کام ہو جو ان الفاظ سے شروع ہو، کن الفاظ سے؟ جیسے جو، جس، جن، جہاں، جو سا وغیرہ، اس طرح کے الفاظ وغیرہ وغیرہ. تو جہاں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ یہ عربی میں اسماء موصولہ ان کے بدلے استعمال ہوتے ہیں. مثال ہم بولتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے. پھر آگے ہم کہیں گے، اب مائنڈ میں آ رہا ہے کیا سارے مومن کامیاب ہو گئے یا مومنوں میں سے کچھ؟ اگر ایسا ہوگا مومن کامیاب ہو گئے جو نماز پڑھتے ہیں. مثال میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب وہ مومن جو نماز پڑھتی ہیں وہی کامیاب ہو گئے. تو ہم نے اب دیکھیے یہ جو کے ذریعے اس سینٹنس کے اس حصے کو اس حصے کے ساتھ جوڑا ہے. تو یہ جو ہم نے استعمال کیا ہے جو، اسی کو اسماء موصولہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ٹرانسلیشن نکالنے کے لیے ہم عربی میں جو استعمال جو ورڈز کرتے ہیں یا جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو اسماء موصولہ، یعنی ایک جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑنا، یعنی جو، جس، جن، جس طرح کا مفہوم جہاں سے نکالا جائے. ٹھیک ہے، ان کو اسماء موصولہ بولا جاتا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب دیکھیں، جیسے میں نے کہا مومن کامیاب ہو گئے. اب یہاں تھوڑا سا مائنڈ میں ایک شک رہتا ہے، ایک ابہام رہتا ہے، اس کو دور کیا جائے. تو اس کو دور کرنے کے لیے جو دوسرا جملہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد، اس کو بولا جاتا ہے صلہ. یہ ہو گیا آپ کا اسماء موصول یا اسم موصول. تو اس میں موصول کے بعد صلہ ہوتا ہے. اس میں موصول اور صلہ جو ہے یہ دونوں جملے کا ایک حصہ بنتے ہیں. تو جملہ اسمیہ میں اسم موصول جو، جن، جس، اس طرح کے الفاظ پلس جو وضاحت کی گئی ہو، جس جملے کے ذریعے وضاحت کی گئی ہو اس کو صلہ بولتے ہیں. تو اس میں موصول پلس صلہ یہ بنتے ہیں جملے کا حصہ، یعنی جملہ اسمیہ کا حصہ. جس طرح جار مجرور جملہ اسمیہ کا حصہ بنتے ہیں، اس طریقے سے. اب یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایسی مثال لے لیتے ہیں. جیسے اب کوشچن پہلے یہ ہے کہ اسماء موصولہ کون کون سے ہے. آپ نے سنا ہوگا، ہم لوگ قرآن پاک میں سنتے ہیں الذین، الذی، اس طرح سے آپ نے سنا ہوگا الذین قرآن پاک میں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے الفاظ یہی استعمال ہوتے ہیں
اس ٹرانسلیشن کے لیے جو، جس، جن، جہاں، یعنی یہی استعمال ہوتے ہیں ایز اسماء موصولہ، اور اس کے بعد جو بیان ہو رہا ہے اس کو صلہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ما قبل کی وضاحت. اب اسماء موصولہ کون کون سے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک ٹیبل ہے، جس طرح ہم نے ضمائر کا پڑھا تھا. یعنی ایک ہوگا تو اس کے لیے الگ اسم موصول، مذکر ہوگا تو الگ اسم موصول، دو ہوں گے تو الگ اسم موصول، مؤنث دو ہوں گے تو الگ اسم موصول، اس طرح کے جو جمع ہوگا تو الگ اسم موصول. تو اس کے لیے ایک ٹیبل ہم یہاں پہ دیکھیں گے. اس ٹیبل کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ٹیبل اسی انداز سے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ اس ٹیبل کو یہاں دیکھ لیجیے. اس کو میں یہاں پہ اسکرین میں لا رہا ہوں. یہ ٹیبل یہ دیکھ لیجیے. اس ٹیبل کو آپ دیکھ لیجیے یہاں پہ اسکرین میں. تو یہ ہے اسماء موصول. بہت چھوٹا ٹیبل ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اسماء موصولہ کا. یہاں اوپر لکھا ہے واحد، مثنیٰ اور جمع. یعنی ایک کے لیے کون سا اسم موصول استعمال کریں گے، دو کے لیے اور دو سے زیادہ کے لیے. پھر آپ کے رائٹ سائڈ میں لکھا ہے مذکر اور مؤنث. تو یہاں پہ دیکھیے اس کو ایسے یاد کریں گے، الذی، اللذانی، اللذین، اللذین. اب یہاں مثنیٰ میں دو ہے، یعنی حالت رفعہ میں الگ استعمال ہوتا ہے، نصب اور جر میں الگ استعمال ہوتا ہے. یہاں واحد جو ہے یہ تینوں رفع، نصب اور جر میں الذی ہی استعمال ہوتا ہے، اور اللذین بھی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں استعمال ہوتا ہے. مؤنث کے لیے اللتی، اللتانی، اللتین. جمع اب دو طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس میں موصولہ، اللاتی، اللائی. اللائی آیا قرآن پاک میں سورۃ طلاق میں. ٹھیک ہے، اس کا انشاءاللہ ہم اگلا کلاس دیکھیں گے. اس کا جو قرآن کی اپلیکیشن، وہیں پہ اس کی وہ آیتیں ہم دیکھ لیں گے. تو الذی وہ جو ایک مرد، اللذانی وہ ایک مرد حالت رفع میں، اللذینی یاد رکھیے اللذینی ہے تو وہ دو مرد حالت رفع یا نصب، یہ نصب اور جر میں. الذین وہ سب مرد تینوں فارم میں. پھر اللتی وہ ایک عورت، اللتانی، اللتینی وہ دو عورتیں رفع اور نصب جر میں. اللتی یا اللاتی یہ الگ الگ ہے، اس میں آپ اس کو سلیش رکھ سکتے ہو یہاں پہ. یہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے یاد رکھیں گے. ٹیبل مائنڈ میں رکھیں گے. اوپر واحد، مثنیٰ، جمع، سائڈ میں مذکر، مؤنث. الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللائی. تو اس طریقے سے ہم اس کو ہے یاد کریں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اور چیزوں کی طرف. تو یہ تو ہو گیا اسماء موصولہ. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد میں اب کچھ ایک مثال ہم دیکھ لیں گے. جیسے آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں اسی آیت کا ہم تھوڑا سا ٹرانسلیشن دیکھیں گے. قد افلح المؤمنون. قد سورہ مومنون کا جو پہلا رکوع ہے، قد افلح المؤمنون. بے شک افلح وہ کامیاب ہوئے، مومن کامیاب ہوئے. اب کون؟ پھر آگے لکھا ہے الذین ہم، پھر لکھا ہے الذین. اس کو اب گھر پہ دیکھ لیجیے. الذین، پھر لکھا ہے ہم فی صلاتہم خاشعون. اس کو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، بٹ یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش. صلاتہم خاشعون. اب دیکھیے یہاں پہ بولا جائے قد افلح المؤمنون، بالتاکید مومن کامیاب ہو گئے. پھر استعمال ہوا الذین. الذین جمع کا صیغہ ہے مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، تو کون مومن؟ الذین وہ جو، بہت سارے. اب ان کی کوالٹی اس کے بعد بولا جاتا ہے، یعنی صلہ. کون؟ ہم فی صلاتہم خاشعون وہ جو، وہ کیا کرتے ہیں؟ فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. تو وہ یعنی اس سینٹینس کو، اس وضاحت کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. کس کے ذریعے؟ اسماء موصولہ الذین کے ذریعے. اگر ایک ہوتا ہے تو الذی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم ان کی مثالیں انشاءاللہ دیکھیں گے کل قرآن پاک میں ڈائریکٹلی. اب یہ تو ہو گیا اسماء موصولہ. اب اس کے بعد اسماء موصولہ کے علاوہ کچھ حروف بھی استعمال ہوتے ہیں، کچھ حروف استفہام بھی استعمال ہوتے ہیں.
استفہام، یعنی وہ حروف جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا جن کو سوال کے لیے استعمال کیا جائے، وہ بھی اسماء موصولہ کی طرح بہیو کرتے ہیں. ان میں خاص کر کے دو ہے قرآن پاک میں بڑے مشہور، ما اور من. تو ما اور من ایسے دو اسماء ہے جن کو ہم اسماء موصولہ کی طرف ان کا ٹرانسلیشن نکالتے ہیں. اب یہاں تھوڑا کنفیوژن یہ ہو جائے گا کہ من تو ہم نے پڑھا تھا کون، ما پڑھا تھا ہم نے کیا، اب کیسے ہم نکالیں گے ان کا مفہوم وہاں پہ جو جس، اس میں ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے جملے کا یا آیت کا. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے، اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض. اب دیکھیے یہاں ہم نہیں کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے یا کیا کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. یہاں للہ سب کچھ اللہ کے لیے، ما فی السماوات زمین و آسمانوں، یہاں لکھیں گے اس کا ٹرانسلیشن وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو یہاں ما کا مفہوم کیا دیتا ہے؟ وہ جو، یعنی اس کو اسماء موصولہ کے طور پر ہم یہاں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھنا ہے. عموماً یہ بیچ میں آتا ہے، اور جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً پہلے آتا ہے. اور بھی اس میں کچھ چیزیں ہیں لیکن یہاں ہم ڈسکس نہیں کریں گے. تو ما جو ہے اس کو ہم نفی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم سوال کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو جو ہم اسماء موصولہ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. اب من، جیسے من کا استعمال ایز اسماء موصولہ، جیسے من قرآن پاک میں آیت ہے کوئی، من جو ہے فذکر بالقرآن، فذکر پس نصیحت کرے، بالقرآن قرآن سے، قرآن کے ذریعے. اس کے بعد آیت میں آتا ہے من یخاف اس کو یہاں پہ لے کے آ جائیں گے تھوڑا سا نیچے. پھر آتا ہے من یخاف وعید. من یخاف وعید. اب دیکھیے یہاں جو من استعمال ہوتا ہے، یہاں لکھا ہے فذکر بالقرآن، نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے. پھر اس قرآن کے بارے میں بولا جاتا ہے من یخاف وعید، وہ جو. تو یہاں بھی یہ جو من ہے تو وضاحت کی، یعنی آپ ڈرائیے قرآن کے ذریعے، پھر آگے وضاحت بولی جا رہی ہے کہ کس کے ذریعے؟ من کے ذریعے. تو یہ من موصولہ ہے یہاں پہ، من یخاف وعید. تو یہ بھی آپ کا من جو ہے ایز اے موصولہ استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو مثالیں کل دیکھیں گے، ہم ما اور من کی بھی مثالیں دیکھیں گے، اور جو اسماء موصولہ ہے ان کا بھی ہم استعمال دیکھیں گے قرآن پاک کی آیت سے. تو کل ہم انشاءاللہ اس کو اور بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کی کلاس میں بس اتنا ہی کہ اسماء موصولہ جو ہے یہ ایک جملے میں دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، یا پہلے جملے کو دوسرے کے پارٹ سے جوڑتے ہیں، اور بیچ میں جو جن جس کا ٹرانسلیشن ہم کریں گے اردو میں، یہی اسماء موصولہ ہے. اسماء موصولہ کے بعد جو پارٹ آئے گا اس کو صلہ بولتے ہیں. تو موصول پلس صلہ ہو گیا جملے کا حصہ. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم نے ٹیبل پڑھا ہے الذین والا ٹیبل، تو انشاءاللہ اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. آگے جو مثال، اس کے علاوہ ہم حروف میں سے ما اور من کو بھی اسماء موصولہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کی مثالیں ہم کل دیکھیں گے قرآن پاک کی آیتیں، اور یہ جو ٹیبل تھا الذین الذی، اس کی بھی مثالیں ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. تو
آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل کا کلاس لاسٹ کلاس ہوگا اس اسما انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم فعل انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جو ہمارا لاسٹ پارٹ ہے اس بیسک فاؤنڈیشن کورس میں. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس ٹیبل کو آپ لکھ سکتے ہیں یا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ منٹ کے لیے. اس کو میں اسکرین میں دکھاؤں گا کیونکہ آپ لکھ سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں بعد میں. الذی اللذانی اللذین الذین الذی اللتانی اللتین اللاتی اللائی. دوبارہ پڑھیں گے الذی اللذانی اللذین الذین التی اللتانی اللتین اللاتی اللائی.